حجت الاسلام مولانا محمد اقبال خان صاحب مقصود پوری آپ کوٹ دو او خطاب فرمائے دیتا رم اللہ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات ہدیہ بقلب مبارک امام زمان و روح مبارک سید نسوان فاطمہ زہرا بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان الله سيد العرب والعجم المكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
المعصومين الأخي ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنين وبیر العالم ابی الحسن والحسین علی ابن ابی طالب امیر المومنین وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة أميرة سے ابیہا التي قالت سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا بابا بہت دیر کھلوتی جدہ وسدہ ویلہا پتہ نہیں میں کہ پڑھا میرا بھائی میں مل گیا جدہ بھی میں مجلس پڑھا دے حسین دی اماں دا ڈھک ضرور گل سمجھے بے شک نہ روئے جگر نہ بھڑئی نہ پیا روئے بطول دی مظلومیت دی انتہائے جدہ وس دی آئی بابے کولو آویا پیو اٹھی کھلویا اتھائی بہایا جتھے نبی بیٹھا ہویا ٹھیک پیادا اتنے تائی کھڑا رہیا جتنے تائی بطول بیٹھی رہیا بابے تو بعد آئیے کئی گھنٹے کھڑی رہیے کہلے سجے وے دی آئی کہلے کھپے وے دی آئی کہلے بابے دی قبر نو وے دی آئی کہلے بابے دے ممبر اللہ بھلا کرنے وفادار قومو حیالی قومو کلے نہیں آئے اپنے نال پردے دارہ نوی لے شامی والونی آئے پردے دارہ تو پچھے آئے جڑیاں دھیاں پیوں ودے احترام دیاں دیوں بابے تو بعد اٹھائیاں وین احترام نہ ملے کیا حالوں دے بھرے مجمع دوے کہ اچھی بھنی ہے بطول اٹھاؤں بابے نو گلہ دیتا زیادہ بابا مسجدی ہوئے ممبری ہوئے بابا میں بھی ہوا تو ممبر تے کوئی نے میں نو کہہ لیا کیا تھک پئیے باہر زہرا بہت دیر تائیں کھڑے رہے قرآن پڑھے اس دعویٰ دیر ہوئے قرآن پڑھے اس
گلا ہوندیاں آئیں بی بی قرآن چو جواب دیں دی آئیے جدہ گل گواہ تائیں آئیے نکے نکے پتر بطول دے گاوت دن جدہ بطول دے پتران دی گواہی نہیں قبول ہوئی میرے پاس ویکھیں بے شک نہ روئیں سر جھکایا زدی یا علی میری گواہی دے میں سچی میں مظلوم ہو گئی مولا علی گواہی دیتی ہے گواہ بھگتی دیا ہے بی بی قرآن پڑھ دی آئی ہے دلیلہ دے دی آئی ہے کہنو سمجھ آئی ہے تے بھاوے نہیں آئی ماما سمجھے سے نا حسن ماں دی چادر نبی آدھی اممہ کتنی دیر کھلوڑائی میں تھک پیا دعا پترانو اگلی نال لائے کہ ادھائی ٹور پائیے جی دے بابے دی قبر آس راویہ دے پیو دی قبر دی تازہ مٹی تے ہاتھ رکھی بیٹھی آئی ہے روندی بیٹھی آئی پتران دی ہنجوئی پجھیں دی بیٹھی آئی ہے اپنا سڑے ہویا درواز آئی ویدھی بیٹھی آئی ہے آدھی آئی بھلا نبیان دا سلطان بابا تیرا ناچ آیا تا ڈوکھٹا لوائیں دے آئے نا بابا مسجدی بھری ہوئی آئی لاغی بہت سارے آئے نا بابا میں قرآن پڑھ دی رہی علی میریاں گواہیاں دیں دے رہے آئے حسن تے حسین میریاں گواہیاں دیں دے رہے نا بابا میں نو دنیا دے مال دی لوڑ کھائی رہی ہے میں بہو بڑے مالدار ماں دی تھی آم ارمان روئی دے بھرے مجمع میں نو آدھے آئے مسئلہ تو بھول گئی ہے بابا بطول کجا مسئلہ تو بھول ونڈا وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعدو فقال عز شانه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون صلوات دعا ہے مالک مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرماوے تمام دکھی دلانوں جڑے گھبرا گئے نے مالک حوصلہ دے وے خصوصاً میرے بھائی خواجہ حاجی عمران رضا اپنی خالہ دی وفات تے بہت منتصر ہوئے مالک میرے بھائی دے قلب نو حوصلہ صبر اور شکے بھائی نصیب فرمائے آمن والے حالات سارے اہل ایمان دے خیر دیوں میں میرے بھائی دے بھی خیر دیوں میں مالک کرونا دی وبا کو نجات عطا فرماوے بیمار مومنین نو صحت عطا فرماوے جڑے لوگ بے اولاد ان صاحب اولاد فرماوے جڑے لوگ ساڑے ذمہ دعائیں لائیں مالک مطابق شریعت دے پوریاں فرماوے عزیز اہل علم قوم دے طالب علم اللہ پاک انہوں ادا سائی قبول و منظور فرماوے میرے کل ہے چٹے رحمان اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مریضاں ہم صفدر حسین صاحب نو شفا عطا فرماوے انہاں دیاں دوائیاں دے وچ اثر شفا نصیب فرماوے رب کریم جتنے اہل ایمان جو حاجت آرزواں لے کے توڑیاں پوریاں فرماوے امام حسین دی اماں دیاں دعاواں نصیب فرماوے یوسف گم گشتے سہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات ہو مولا امیر دا فرمانے عرفت ربی بے فسخ العزائم انسان سوچ کے کچھ سمدھے صبح حالات کچھ ہو روندے نے ارادے بدل دیون والی ذات دا نا خدا ہے بہرحال اللہ پاک تو آباد و شاد رکھے معمول دے مطابق میں دوسری نشست سے حاضری دیونی ہے لیکن ساڑھے ہمسائے بہت قرب دے رشتے والی ایک فوتگی اور چونکہ انہوں نے جنازہ لیٹا میں انہوں کو اجازت لئی قوم دا طالب علم اور پھر اہل علم دے بہت زیادہ حقوق ہوندے نے
ایک بندے ایک اہل علم دے گھوڑے دی رکاب نپ کے ایک عالم نو صرف او دے اپنے گھوڑے تے چڑھایا. میری گل سمجھ, اہل علم کھڑے ہیں گھوڑے تے نین پہ چڑھ سکتے, ایک بندے نے اس نو صرف گھوڑے تے سوار کیتا, اللہ پاک نے انہوں اژدہا کو لو نجات عطا. اللہ پاک تو نا بادشاہ رکھے, چونکہ اہل علم دی مجلس ہے, طالب علمہ دا حکمہ میں اپنی ساری کوششاں دے نال حاضر ہو گیا. ہن ایک مہربانی تو سنکرے سو جو اس مجلس نو اسے رنگ وچ نہ سن سو, جی میں عام طور تے اساں بس گئے اسے مجلس تے روٹی بس ول ول ہائی پکاوان والا کوئی چنگا نہ لتھا, اس نے بھاجی دا سا ذائقہ کہنا ہاں, کہیں کو لبھی کہیں کو نہ لبھی, مڑی پلیٹی تو بوٹی بھی کہہ نہیں, سنیا ہی میں بس چنگا پڑھتے پہ ہیں کہ نہ گزارا کیتا ہے. ایک ڈاڑھی چسبت دیئے بڑی مجلس پڑھی سو, بس سونی مجلس آئی گئے ہیں, اللہ قبول کرے. پوچھوں بھئی کے پڑھے ہونے تائیں کے سبق لیا, کوئی سبق لے آئیوں, اگے کئی جڑی عادت بری آئی وہ چھوڑ آئیوں, کئی چنگی عادت دا وعدہ کر آئیوں, کوئی تو سبق لے آئیوں, معارف اہل بیت گھن آئیوں, کہے نا بس جی میں عام گئے ہاسے اومیں. اس مہربانی فرمائی سو جڑی دیر میں عرض کرا, جڑی صفات حمیدہ اگے تو اڑے ہن اور میرے کو سنو مطمئن ہو ویسو کہ ایک بندہ جندہ حلیہ ساڑے مقتد دے مولوی آلا, اس سے گل کی تھی بھائی ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے, ایک مولوی کو سنایا تے جڑے حضرات کی گلاں گے نہیں جان دے وہ اپنے کردار شامل فرما لئی سو, تے جڑیاں گلاں یہ سنو جو ساڑے دین دے رہنماواں پیشواواں دے فرمان تو دسیندہ پہ آئے, جو اے چنگیاں نہیں تو او اتھائی امام حسین دی اس مجلس سے اپنا نظرانہ ملے سو تے او عادتاں چھوڑن دا وعدہ کر کے ممکن ہے جو توڑا انہا مجلس سالیانوں دیتا ہویا 5000 اتنا فائدہ نہ ہوئے جتنا ای مجلس سے چون تو ساہیک چنگی گل یاد کر کے ونجو اگاں بننے کو بھی سناؤ. اللہ پاک تو واسطہ رکھے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں خان ارشاد عباس خان گھلو, خانواہ گھلوان دے, اگلے دن میں مجلس پڑھن گیا, والدین دے حقوق تے بلیندہ پیاں, وہ میری گڑی دے نال آکھڑے جنے صحیح تائیں آکھا ہے جو والدین دی خدمت عدل دا بدلہ نہیں, والدین دی خدمت احسان, یعنی اتھو تائمی ٹور جیڑا کچھ انہا تیری خدمت کی تھی وہ بھی کر, دوا دارو جوتا کپڑا اچھا مکان سونا بستر کھانا اخراجات سواری محبت تابداری اے تہے عدل دا بدلا. رانجہ نہ ہوئے یہ تو ایک قرض لہا مڑا. اللہ فرمائندہ نا یہ کنے اگلا قدم جیڑا احسان شمار ہوئے, جیڑا کام انہا تیرے واسطے نہ کیتا. ہمیں کیسے بال نو تبلیغ کی طریقے سے کہ ابا جیڑے لے کاشا منگ دے اسا دین دے, ہون ابا منگے تا دے ہوں, ہاں جیڑے لے ابا منگ دے جی میں ہوں دا تیمیں دین دے ہیں نا, ایک کمال نہیں. جب منگیاں دیتا ہی تو وقت تو مجبوری ہے, منگیاں دیتا ہی تو وقت مجبوری ہے, وین منگیاں دے تو کئی جوانا دکھنا پیسے دے ابا کیا کرے سے, موئی کڑا تا دے کل پوچھا کیا کرے سے, جب بات کہ یہی آتے ہیں دیندہ تو ساڑی بھیڑ کو وانج کے بھڑیاں کو ایچا, ابا کیڑا آپ کھاندہ ہے, ساڑی بھیڑ کو دے آندہ ہے, لوتریاں کو دے آندہ ہے, اسا کیوں دے ہوں بھئی تو کے لگنے ہیں جدہ تین دیوڑے ابے واسطے ابا پا میں نارج سٹے. ابا پا میں آپ کھاوے تے ابا پا میں دھینو دے وے پا میں دوتریاں نو دے وے.
تین تے دیونی کہ کو ابے کو اگا اے تینو حق نہیں جو حساب ہی لویں جو ابا جڑے پیسے دیتے ہم یہ کیتے کی نہیں یا ابا ناراض نہ نہیں ہو بیٹھے ہن مجمع دے دو حصے ہو گئے جوان چوار تو میرے لئے ناراض ہو گئے بڑھڑے تو میرے نال ہیں ایک سلوات پڑھیا ہے محمد و آل محمد اللہ پاک آباد و شاد رکھنے ہمیشہ بستے ہو کوئی چھوٹا موٹا سبق انہاں فرمایا بڑی گل ہے تو میں نے یہ رکھے بھی احسان ان یار بھی بول لئی سو گئی گل یہ تو اگے سونی ودیا سے عشرت خان یہ اگے سونی ودیا سے یہ اج گل مولوی جڑی کیتی ہے یہ نال تھوڑے جے ہور نواں راہ لگ گیا اسے ٹھیک ہے آؤ دوستو انسان دی طبیعت ہے جو انسان جتنے کام کریں دا ہے انہاں کماں دا عنوان انہاں کماں دی غرض انہاں کماں دا مقصد پہلے معین کریں دا ہے تے کم بعد اچ کریں جتنے بندے بیٹھے حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر اچ کھڑا ہوا ہے ایک درخت بھی پٹیندہ پہ آئے تو اس کو پوچھو کیوں پٹیندہ ہے تو کیوں پہلے جوڑی کھڑا ہوتا ہے یاکسی پترے ڈھیر کریں یاکسی میڈی زال کو چنگا نہیں لگدا یاکسی راہ ملی کھڑا ہے یاکسی لکڑی دی لوڑی سے یاکسی بھانا بڑھاونا سے یاکسی بالن کائنی سے انہیں کہا تو اگر واقعاً بیوی نو درخت چنگا نہ لگدا ہوئے تو پٹڑا چاہی دے یا نا مذاق نہ بڑھاؤ مذاق نہ بڑھاؤ ہاں کوئی عیب نہیں ساڑھے کو لے کے عنوان بھی چلتا ہے ہاں اور زال دی گال چمنو زال دی گال چمنو نا زندگی قرآن ادب عاشروہن بالمعروف تو سا دو دشمن نیوے بابا تو سا زوج دا مانو دا دو رل کے ایک عدد وہ تیڑا حصہ ہے تو ان دا حصہ ہے قرآن ادب عاشروہن بالمعروف اپنیاں بیویاں دے نال چنگائی والا سلوک کیتا کرو چنگائی والا جو اگر واقعا خاتون نو تکلیف ہے تو دے وچ عیب نہیں ہونا چاہیے تھا ہاں ٹھیک ہے درخت دا ازالہ کر دو چار دیواری چوران دی وہ ڈھیر سارے مسائل ہیں عیب نہیں ہے جو کوئی تنہا کہ رن مریدہ کی کر پٹ سٹے یوں کہا کہ ٹھیک ہے میں نو اللہ فرمائندہ جو بیوی نال بنا کے رکھے سبحان اللہ کوئی حرج نہیں ہے متوجہ رسو لیکن کیا ہے کہنے واسطے پٹے ہم درخت بیوی واسطے اگر جڑا عمل مطلوب ہے کسے نو تے جائیں اس عمل نو طلب فرمایا ہے جی او ویدھا پیا ہوئے تے او دے سامنے بندہ او کام کرے تا اون دا جذبہ ہی ہو روندا ہے جو جائیں دے واسطے کام کیتا ہم او ویدھا پیا ہے جائیں دے واسطے کام کیتا ہم او دے دھا پہ ماشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں انہوں پتہ لگے جو ایک کام دے واسطے کیتا ہے وہ ویدھا پہ ہوئے تو اس کام دا جذبہ ہی ہو رہتا ہے تے اس بندے دے بارے کے خیال ہے جڑا آکھے کام میں کریں دا تا پہ ہاں او واسطے تے دکھائیں دا پہ ہاں کہیں بیک ہوں ہاں ایک کام میں انجام پہ دینا او دے واسطے تے دکھالا پہ کریں دا کہیں بیک ہوں تا وقت ان کو جو پتہ لگ گیا جو دکھالا کہیں بیک کرا ہے تو اکسی بابا دکھایا تکی نہ بنا کوئی ان کا نہیں مانی مانگ انہیں کہا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے مناون والے تیرے پالن والے تیرے نعمت ہار تینو زندگی دیمن والے تیرے واسطے کائنات دیاں تمام سہولتاں دا رخ موڑ دیمن والے کوئی بیٹھا بندہ جائے ہو جاتا ہے سیب نہ کھاتا ہوئے کھاتے نہیں سیب آلے ہون تک ہوتے ریڈی تے لڑ کے وجہ دن 100 روپے کلو 100 روپے کلو ہاں عاملہ بدلنا تیرے علاقے چھ سیب ہوندہ ہے کتا تیندہ ہے او کوئٹا لورا لائی یا دے او دے گل گے تالے پاسے تیرے کول کدوں آگیا ہے آگیا تے لگدہ ڈٹھا ہے تے پلدہ ڈٹھا ہے تے درخت کو پانی لایا ہے تے پٹیا ہے تے پیٹیاں چھپایا ہے یہ قادر قدیر دا نظام ہے انہاں نو تیرا محتاج بنایا ہے انہاں دا بنا دیتا
انہاں دے کولو کڑک نہیں ہوندی تیرے کنے سیب نہیں ہوندا جائے تیرے ذوق تغذیہ دے واسطے ایڈا وڈا انتظام کیتا ہے جو اتھوں ٹرکیں تے لڑی کے آوے تے اعلان ہوندا وداوے سیب لے لو سیب لے لو سیب لے لو فرمائندہ ہے میرا ایک فیصلہ بھی ہے عبادت جدہ بھی کریں میرے واسطے عبادت جدہ بھی کریں میرے واسطے کریں بہت سارے بندے عبادت تک کریں دیں اللہ دی تے وچ امید ہوندی ہے جو فلانے کو بھی پتہ لگے ہمیں کوٹ ادو جے صبح جاگ پہ آتے 2 رکعت نماز پڑھی تو خواجہ عمران نے فون کی تھی کہ ویرونو ہے میں وقت پچھلی رات جو جاگتا تے کو تا پتہ ہے جو میں نماز تہجد پڑھدا و تھوڑے جے ستا پہ آمی تیڑا فون نہیں می سنیا تو انہی آنکھ میں ستا پہ آم فون نہیں سنیا تہجد دسن دا کیا مطلب ہے نا عبادت صرف اللہ بس عبادت کیڑی کیڑی شاہے ہر او کام جس اچ مالک دی رضا ہوئے اور انہوں پسند ہوئے وہ انجام دیتا ونیے کہیں بھوکے نو کھانا کھوائے کہیں بندے سردی والے نو ٹوپی پوائیے کہیں غریب دا لباس کوئی نہ کہیں نو سردی اچ لکار لے دیتی ہے کہیں دے دانے مک گئے تیرے کو لو ڈھیرن او کو ادھارا مان دانے ادا دیتا ہے جو کڑکا تے مان دا مان چدے میں کہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو پسند ہے مجلس اللہ واسطے نماز جمعہ اللہ واسطے مسجد اللہ واسطے تجھے اگر وقت مجلس اللہ واسطے کرامنی ہے تو باتے نا یار بندے تو آسن چار والگال تکائے نہ ہوئی بندے اکسنگ دے جلسے دی دھوڑ کائے نہیں میں کوئی مشرک لبے میں کوئی بے دین لبے میں کوئی عقیدہ خراب کرنا لبے مجمع ہوئے فرمائدہ میں بھی اجر تان دے سا جو میرے واسطے کرا جو میرے واسطے کرائی ہوئی تو غور نال سن سے جنہوں سڑیا تا میرا دین ٹھیک کر ونجے تے دین اللہ دا بڑھائے ہویا دین تا بعد چرے آئے تا میری اللہ علی معرفتی خراب کریں دا بے دین مشرک سبحان اللہ سبحان اللہ تو عبادت جدہ بھی کرنی ہے کہنے واسطے کرنی ہے اللہ واسطے تے جو بندہ عبادت پہ کر دو اللہ واسطے تے بندے نے پتہ ہو جڑا کام کریں دا پہ میرا اللہ ویتھا پہ آئے تو کیا کریں ایکی میں پتہ لگ سی جو اللہ ویتھا پہ آئے یہ آدمی دے اپنے شرف کمال نال مصروف ہے کہ تیری معرفت دی بلندی کتھوں تک گئی ہے مولا امیر فرمائندن جدہ نماز پڑھی کر سارے پڑھ دے ہو نا امیہ نماز تا پڑھ دے ہو نا بحالی پڑھ دے اس نے بیوی نو یاد دے ہو سو نماز پڑھ ہاں ویسے گلدہ سے آجے روٹی ٹائم تے نہ دے وے تو بھڑ دے ہو نا تے جو نماشی آؤ تے آکے آج تک کہے نا روٹی شوٹی کہنے سے پکائی تے دو تھی کوئی نہیں جو پتہ نہیں بال پی گئے تے کتنا غصہ اس نے آسی نا تے جو روٹی بھی چنگی دے وے تے بستر بھی سونا بھی چاہی کھڑی ہوئے تے بڑی خدمت کرے آکے تھکا ودا تیرے پیر بھی گھٹیں دیا تے پوچھے نماز پڑھی ہے آکے کہے نا کہے نہیں پڑھی آکے چلو کوئی کار نہیں انہیں گا لیں نا نماز پڑھی کر بندے کہیں دے ہو سوچ کے دسیا ہے اللہ دے کہیں دے بندے ہو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہیں دا بندہ ہوندہ ہے بابا ناراض نہ ہوئے جی اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو کہیں دا بندہ ہے واتی پکا ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا تو واتی اللہ دا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ دا بندہ کائے نہیں تو معین کر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ دا بندہ تکائے نہیں تو کہیں دا بندہ ہے معین اپنے بچیاں نوی نماز دی طرف کھچ کے لے آیا کر حاضری لائی کر تیرے بچیاں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تیرے گھر کتنے نمازی ہیں
تیرے گھر چ نماز دی کتنی قدر ہے. ایک بندہ آیا میرے پیغمبر کو آدھا یا رسول اللہ میرے کو 1000 تلوار چمکیلی تیز برا اور میرے کو 1000 بندہ کڑیل جوان بڑا دلیر بہادر جان نثار ہیں لڑ ونجن والا تے میدان وچ مر مٹن والا تے 1000 گھوڑا میرے کو موجود ہے جڑا بڑا تازی اور تازہ دم میں تیرے نال رلدا کلمہ تیڑا پڑھدا ایک چھٹی منگدا میں سارے کام کرے سا نماز نہ پڑھ سا. سائیں فرمایا تشریف لے جاؤ جیڑا میرے اللہ دی نماز نہیں پڑھدا نہ مینوں دے 1000 گھوڑے دی لوڑ ہے. تے نہ مینوں دی 1000 تلوار دی لوڑ ہے تے نہ مینوں دے 1000 جوان دی لوڑ ہے. نماز ہر صورت نماز. صحیح سویرے بڑے اوکھے تھی آئے بڑی مشکل ہوندی ہے نیندر بڑی میٹھی میٹھی آئی پئی ہوندی ہے. آغا یہ اخوند بہت بڑے عالم ان ساڑے آغا اخوند بڑے سونے وضو کر دیں کافی دیر تک او بڑا ویک ویک کے بڑے خضو و خشوع نال وقت نماز بھی بڑے ٹک کے پڑھ دیں. ایک داڑے وضو پہ کریں دیں پر وہ ایک جوان آیا وہ جوان ڈٹھا آغا اخوند نو وضو پہ کر دیں. اخوند کاشانی میرے خیال غالباً میں نہیں یاد ہے اس جلدی جلدی ان 2 چلو دے پا دیتے تھے کہ وضو کریں دا اگر مسیح تجھ پڑھ گیا اس 2 نماز پڑھ لی اس 2 نمازیں پڑھ لیا بڑھے لینا آغا خود رہتے رہے بھئی جوان کے کیتا تکا تکا وضو تینے بھیدی بھیدی نماز اجی میں ایسا گڑی تھولا دیا باج کے سٹیج تو مسئلہ دینے مخلوق ہے کہ بھیدی مخلوق کا سوی تھا ہے نا. میں تاڑی کیوں مثال دے ماں اپنی کیوں نہ دے ماں ہاں رائن تنے ہوئے اس نماز پڑھی جو باہر جو نکلے آجا آغا خود وضو کریں دے پہ انہاں فرمایا جوان کیا کیتا ہی بندہ سیانا بھئی آغا خوندہ جواب کون دے انہاں فرمایا کیا کیتا ہی اسا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. انہاں فرمایا عبد خدا تے کچھ نہیں کیتا اسا کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. انہاں فرمایا وضو کیتا ہی مسجد گئے ہیں نماز پڑھی میں تنوے دھرے ہیں اسا کیسا ہی نماز تا پڑھ سن جناب وضو تا کرے سن جناب وہ کما حقو تسا پڑھنی ہے میں تا اپنے رب نو دسن گیا میں تو انج پڑھی دی نہیں پر میں تیرا باغی نہیں. اس اعلیٰ پیمانے دی میں پڑھ نہیں سکتا لیکن اکا بے نمازی نہ باغی نہ میں تیرا باغی نہیں. یہ صبح اوقا پہ ہونا ہے تا فضیلت اٹھ وضو کر مسجد جا جماعت نال پڑھ جو دے نہیں پڑھ سکے تا جوان تے میں تین چھٹی پہ دینا صبح نکل 2 چلو منہ تے پا بازو دھو کے مسا کر کے نال علی مسلح تے 2 رکعت نماز پڑھ کے بے شک وقت سب پائے کم از کم فرشتے لکھ سن جو ڈھیر نسو پڑھی پر تیرا باغی. تیرے قانون دا باغی نماز ارشاد وَقُلِ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. مولا امیر فرمایا نماز پڑھی کرنا تو اس خیال نال پڑھی کر نماز این پڑھی کر جو جی میں تو اللہ نو ویدھا پہ آئے تے نماز پڑھدا پہ. نماز این پڑھی کر جو تو اللہ نو ویدھا پہ ہے. اگا مولا اور سکھ چکیتا ہے میں ممکن نہیں اتنی بلند معرفت نہ پہنچے فرمایا نماز پڑھ دے لئے خیال رکھیا کر جو تو اللہ نو ویدھا پہ ہے تے نماز پہ پڑھ دائیں تے جی اگر تو نہیں پہ ویک سکتا تو او تین ویدھا پہ ہے لیڑی تو نماز پڑھتا اگر تو نہیں پہ ویدھا تو اللہ تین ویدھا پہ ہے. اچھا نماز شروع کی تو ہوندی ہے بھلا انہیں ایک فقی مسئلہ یاد آگیا میں سبوں گھٹ سمجھیں گے آتا نماز شروع ہوندی ہے نیت تو اگلے دیڑے میں کہتے ہیں نماز پڑھن گیا مسیح تے میں تو پہلے ایک جوان پڑھدا کھلا اور دا کھلا 4 رکعت نماز پہ پڑھدا ظہر دی واجب پہ پڑھدا ہاں منہ خانے کعبے والے پاسے بند کی اللہ تعالی دی تو بسم اللہ اللہ اس نماز وہی پڑھ لی میں بھی پڑھ لی میں کریڑی تو نیت کی تھی ہے جنہیں ہاں میں آتا پہ ہم جو میں کعبے در منہ کی تھی کھلا
میں کہا بابا بندہ پہلے کعبے در منہ کیتی کھلوتا ہوں دے آکھن دی لوڑ نماز کی تو شروع ہوں دی ہے نیت تو نیت کی میں کرنے آئے نیت کرنی ہے پڑھنی ضروری کہے نہیں زبان نال بولنی ضروری کہے نہیں نیت ہون دی نیت بولو نیت کیا ہوں دی ہے نیت وہ ہوں دی جڑی اندر ہوئے باہر آویں تو نیت ہی نہیں ہوں دی آدھنے فلانا نیتاں دا کھوٹا ہے گال نیتاں تے مک دیئے میں نے پتہ تا نہیں لگا پر نیتی ودا نیت ہوں دی ہوا ہے جڑی عشرت خان کی ہوئے چھپی ہوئی ہوئے اندر ہوئے نیت خواجہ عمران نیت یعنی قصد ارادہ اتنی گہری ہونی چاہی دیئے جو اسے نو پتہ ہوئے جڑا دلان دے راز جان دے نیت اور یہ نیت واجبات ہے نماز دے وچوں اور نیت رکن دا پتہ نہیں کیا ہوندہ ہے نماز دا جڑا عمل رکن ہوندہ ہے انہوں جان کے چھوڑو تا ہی نماز باطل ہوندی ہے بھول کے چھٹے تا ہی نماز یہ نیت رکن ہے نیت میں انہیں ذرا اپنے ذہن چو گزرے سو زور دا ٹائم ہونا لائے 4 رکعت نماز واجب ادا قضا دسنی 4 رکعت نماز ظہر واجب ادا قربتن بولو اللہ نا اللہ بھی نہیں قربتن قربتن اللہ یعنی اے دلوں کھلا دووے جو تیرے واسطے پہ پڑھنا تیرے واسطے پہ پڑھنا اور نیت ہی سمجھ آگئی نہیں کئی لوگ نہیں بندہ اچھا دکھلو گے ہاں وہ ایک بھائی اٹھے اس نماز پڑھنے واسطے نال مسلح گتی کھلا اپنے اسے کمرے جیتے ستا پیا اسا کیوں نہیں کیا اٹھاونا ہے اسا کیا نماز پہ پڑھنا نیت میری اپنی الحمد میری سوانی واسطے کول شریف میرے پترہ واسطے رکوع والا ذکر میری دینا واسطے جب تو پہ جاگا ستے پیروں میں توڑی سارے آدھی نیت زبان تے نہ آوے اپنے آپ گزر جائے 4 رکعت نماز ظہر فرض ادا واجب قربتن اللہ نیت بھی روکنے تے تکبیرت الاحرام بھی روکنے جو کائشہ رہ گئی تھا نماز نوسی تے تکبیرت الاحرام دے ویلے اطمینان نال کھڑا ہومنا واجب ہے ہلدیاں چلدیاں نہ کرے بڑے اطمینان نال قیام ہوئے اجج ادا کرے تے اللہ اکبر کہ چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نا سونا عربی ہے چاہ اللہ ناراض تھا نہیں ہوئے انہوں کئی ویسے نام سن کیوں مجلس آئی ہو نیت سمجھائی رکھی سو اے ہون مجلس کرائی نے مولوی نیت سمجھائی رکھی جو نیت کا ہی نہیں تو کئی شئی کا ہی نہ نماز ہے نہ کئی عبادت ہے نہ کئی مجلس ہے نماز دی نیت خود گھر جا کے بچے نے سمجھایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ ارشاد ہوا تم عمل کرو پس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اللہ تمہارے عمل نو ویدہ ہے اللہ کو ایسا مغفران دیئے سب کچھ ویدہ ہے سب کچھ ویدہ ہے ہاں اگر کدی اس سے گلدہ احساس پکا ہو جاندہ کہ وہ ہر وقت دیکھتا ہے توات ڈھیر سارے گناہ کو لو بندہ ایسا پہلے فیصلہ کرنے ہیں جو میں نے کوئی نہیں پیاوے تھا دروازہ بند میں جنگل کھڑا میں جھاڑیاں چو لکا کھڑو تھا میں کو کوئی نہیں پیڑے تھا اس واسطے علماء کرام نے حدیث نقل کی دیئے کہ ترک الصلاة کفرن من ترک الصلاة فقد کفر جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کیا مطلب کفر پہلے آدھا ہے جو میں نے کہیں نہیں ڈٹھا ایڈا کہنے میں نے کہیں نہیں ڈٹھا
انکار کیتا ہی نا جو تینوں کہے نہیں ڈٹھا یعنی اللہ بھی جڑے جو نہیں اللہ تو ویدھا پہ ہوندہ ہے تو وہ تھوڑی جی شرم تا آمنی چاہی دیئے جو کتنا عظیم ہے وہ کتنا عظمت والا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ہم اس کے سامنے نافرمانی کر رہا ہوں ہاں فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے وَرَسُولُهُ اور اللہ دا رسول بھی دیکھتا ہے وَالْمُؤْمِنِينَ اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون جیڑے آیت رکوع علی زکاة جیڑے مومن دا ذکر ہے او مومن بھی تیرے عمل نو ویتے امام زمانہ بھی ساڑھے اعمال نو ویتے نظام کیا ہے کس طرح دیکھتے نے جی بھی اللہ ویدہ اسی طرح دیکھتے نا اللہ دی صفات اللہ دی نال خاص ہے لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح اس طرح کہ تُعْرَضُ أَعْمَالَكُمْ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں انہاں دا علم کمال ہے تو انہوں سمجھاؤنا بڑا مشکل ہے جڑی گل میں کردہ پیا کوئی طالب علمی ذوق رکھن والا سمجھے گا اللہ دا علم اور ہے انہاں دا علم کمال ہے اس کمال علمی دنال انہوں اطلاع پیدا ہو جاندی ہے کہ کسی نے کیا کیا ہے لو ارادو لعلمو اتنی طاقت ہوندی ہے کہ اگر ارادہ کریں تو وہ جان لیتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں ایک بندہ بیمارہ ڈاٹا کوفے دران اللہ سخت بخاراس جمعہ دا دیں آگیا دل پہ کریں داس جو ونجا مولا امیر دے بچھو نماز جمعہ پڑھا نماز جمعہ اے تھوڑے نکل دے ہو نورا لے تو ویندے پہ اوچ ویندے پہ ترنڈے کدا اے بھی سوچے جو وقت نماز دا ٹائم کتھی ہو سی میں جمعہ کتے پڑھ سا میں نماز جماعت کتے پڑھ سا مسجد کیڑے پاس ہو سی وضو کی دو کرے سا نماز دے ٹائم تے میں نماز پڑھنی ہے میں یہ ساری انگل لیا جو ٹکر کی تکا سوں اچھا آج فلانے سنگتی کو ویسوں کو آکسوں کو پھول کا پکائی پہ ہو تلے تینو ٹکر دا خیال ہوندہ ہے تینو نماز دا خیال ہے سبحان اللہ اسا کہ جمعہ مولا دے پچھو جمعہ پڑھا پر میں بیمار ہوں کوئی تھوڑی جی طبیعت سنبھل گئی طبیعت سنبھلی جا کہ اچھا خیر ہو سی مولا امیر دے پچھو جمعہ ضرور پڑھنا میں جمعہ تو رہے بنجا مولا دے پچھو نماز جمعہ پڑھے نماز جمعہ دے دوران طبیعت ڈاٹھی گڑ گئی درد شروع ہو گیا بخار ہو گیا وقت پڑھی رکھے بیٹھا رہا ہمت کی تیزا کہ مولا دا خطبہ چھوڑ کے نام آئیدہ ہون مولا دے نماز پچھو پڑھ کے ویسا مولا دے پچھو نماز پڑھ کے جو نکلے مولا انہیں نکل دے پہ حضرت پچھا موڑ کے فرمایا او جیڑے ویلے تینو بخار ہوئے تے درد پیا ہوندہ بھی او درد صرف تینو نہیں ہویا علی نو بھی نال فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے وَرَسُولُهُ اور رسول بھی دیکھتے ہیں وَالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین جڑے اللہ دے برگزیدہ پیشوا ہیں او بھی توڑے عمل دے کولو مطلع ہوندن رنج نہ پیوں میں متا کہ شام ہو گئی تڑی گزر گیا یہ آج بڑا ترکڑا تے سارے اپنی کاروائیاں کر کے لگ گیا نہ شامل حساب کی تکر جتنے کام کیتے نہیں تیرے اللہ نو بھی پتہ ہے تیرے رسول نو بھی پتہ ہے تیرے امام نو بھی 12ویں امام نو پتہ ہوندہ ہے شامی جی میں ملک دی رپورٹ شامل وزیر اعظم دستخط نہ کرے تو ملک دا حصہ نہیں بڑھ دی انہی اللہ دی کائنات دی رپورٹ جتنے تائیں نرجس دلال 12واں دستخط نہ کرے اتنے تائیں او دیں پاس نہیں تو ہون آپ ویکھ لا جو تائیں امام زمانہ نو کیڑے کیڑے کام دکھائے شامی تیرے نام اعمال کیڑے کیڑے کام لکھی کے گئے اور تیرے امام زمانہ دے سامنے ایک اور اگر اس روایت نو لوان بڑی معتبر روایت ہے فرمایا لا تخجلو موتاکم اپنے مردیاں نو بھی شرمندہ نہ کیتا کرو کہہ پوچھا مولا مردے شرمندہ ہوں دے فرمایا ہاں کس طرح
حضرت فرمایا ان اعمالکم تعرض علی موتاکم شام نو تہاڈے مردیاں دے اوتے تہاڈے اعمال ظاہر کیتے جاندے اللہ ہاں شام نو تہاڈے مردے بھی تہاڈے اعمال ویدھن اپنے مردیاں نو شرمندہ نہ کرو اور کتنی باکمال عبادت ہو اگر بندے نو تصور ہوئے جو میں جڑی آئی نماز پڑھی ہے اللہ پاک نو بھی علم ہے میرے پیغمبر نو اور میرے امام نو بھی ادا پتہ ہے میں جڑی آج مجلس سنیے امام زمانہ نو اس کا علم ہے میں جڑی زیارت امام حسین پڑھی ہے امام زمانہ نو بھی پتہ ہے تو کتنی شرمندگی ہوئے جڑا میں آج اماں نال لڑیاں جڑا میں آج ابے کو دھکے دیتے جنہاں میں آج پیو نو آکھیا گل پائے گیا ہیں وہ بھی امام زمانہ نو پتا نہ آکھیا کیا ربا گل پائے گیا ہے تینو احساس بھی نہیں ہوندہ تو گھروں نکلنا ہے تیرے پچھو ایک دعاواں دی دبیز لشکر ٹردہ ہے تیرے ماں باپ دا اپنا پتا اپنا گھڑنا جدا اپنا سکول پہ ویندو بھی اور سویرے ٹائی پوا کے تے بال نو پینٹ پوائی آئی تے نالوں نو موٹر سائیکل تے چڑھا کے سکول گھلے آئی تے کتنی دعائیں کی تھیاں تو کریں نا تیرا ماں باپ تے نو نہیں کرتا ہون تا لباس والا معاملہ ہی بڑا خراب ہو گیا ہون تا لباس نو معمولی سمجھنے ہیں ہون تا ساڑھے مستورات دا بھی لباس ہی ہو جے ہو گیا ہاں ایسا ہی نہیں ویدے جو لباس پامانا لی مستور گنی سی یا مستور نہ گنی سی جڑے رال فیملیاں آلے زندگی کر دیو جنہاں گھران دے وچ محرم تے نا محرم دا معاملہ رلیا رہن دے یاد رکھ انہاں گھران دے وچ خاتون واسطے ایسا لباس پامنا حرام ہے جس سے لباس دے وچوں اس تے بدن دے آزا محسوس ہوں اللہ اکبر یہ جو لباس پاونا حرام ہے ہاف بازو کمیزاں اے چست لباس اے تنگ تنگ لباس چڑے پاندیاں خواتین اور جڑی پلی جو تے ولی ہوئی رسیار ستھوڑا نکلی آج کل شلوار حرام ہے جنہوں پٹی اگے بندے پٹی بندے ہیں ہونو پٹی علی شلوار نکل آئی تو کہتا دعا پاسے خراب ہو گیا بھراما والے آلیاں پا لیاں چون شلواران دی ایک سوائی کھلا لومب لفر لچر کے سمدان دویا بندہ جن دی لباس دی وضع بھی اسلام دے مطابق نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کی بات وہ بھرا بھلے آلی پا کے خوش ہویا بدا ہے بھئی میں کوئی وڈا جنہ پہ گنی نا یہ جو بندے نو بندے دل لومبے جنو سدھی شلوار پاون دا طریقہ بھی نہیں آندہ ادلا لباس بنیائی کھڑا ہے ادھے لباس مختصر ہو گیا ہے معاف رکھنا حکم اسلام ہے پیو دے گھر چران والی بیٹی بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ اس کے جسم کی حکایت ہو تنگ لباس پا کے بیٹی باپ کے سامنے بھی نہ آئے پین بھراما دے سامنے کھلا کھلا لباس پہنے حیاء پہ اچھا لگ دووے حیاء پہ اچھا لگ دووے مستور دے لباس تو پتہ چلے کہ اے مسلمان خاتون ہے ناراض نہ ہویا ہے اے بالڑی اونوں تے پڑھ دی ہے کالج یونیورسٹی وہ پڑھ دی جو ہے بات ادوں والا لباس پہن دی ہے پڑھن گئی ہے سکھن واسطے یا پڑھن گئی ہے وگڑن واسطے نا لباس الناس باللباس بندے دا کوئی اور مفہوم لیا ہے
کنا بندے میں فوم لیا الناس باللباس بندہ کپڑے تو سیاپ دائے سوڑا سوٹ ہوئے جیکٹ چنگی ہوئے جناب کوٹ سوڑا ہوئے پتہ لگے کوئی خان کرنڈی دا سوٹ پائی ودائے فلانا بڑا سیٹھ ہو دے کپڑے کدا نٹھے نہیں پتہ لگ دائے کوئی جناب افسر مزاج نظر آن دائے الناس باللباس تو پتہ ہے جیو جیا کوئی لباس پائی وداؤں دائے پتہ لگ دائے کیڑے مذہب دے مطابق پائی ودائے مسلمانہ آلہ پائی ودائے یہودیاں آلہ پائی ودائے ادھر لباس کیسا ہے لباس کیسا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سادہ پاک حلال دا بہت سارے بندے لباس تا بڑا ٹائٹ پائی ودے ہوندے بڑا اعلیٰ قسم دا تے اتنا ہی پتہ کوئی نہیں ہوندہ جڑا لباس پائے ادھا حق کے انہوں پاک رکھنا ہی تیرا فریض ہے ڈھیر سارے بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ جتھے موقع لگ گئے اٹھائی انہاں پیشاب بھی کر لیا نہ لوٹا نہ پانی نہ طہارت ان اکثر اہل النار من نجاست البول میرے پیغمبر فرمایا قیامت والے دیہڑے بہت سارے بندے پیشاب دی نجاست تو احتیاط نہ کرن دی وجہ تو جہنم میں چلے علماء کرام تو پوچھے طواف العقول دی روایت ہے فرمایا اکثر اہل النار من نجاست البول بہت سارے بندے پیشاب دی نجاست کو لوں پرہیز نہ کرنے دی وجہ تو جہنم میں جان کے اپنا لباس بھی آپ پاک رکھنا ہوتا ہے لباس تی لج رکھنی ہوتی ہے ہر لباس تی اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی لباس ہوتا ہے تن ڈھانکن واسطے کوئی لباس ہوتا ہے سر دے ہوتے ترہ امتیاز سرفرازی واسطے مرد سر تے دستار پائے تو اس تی مردانگی دا شرف ہوتا ہے مستور سر تے چادر پائے تو او دے حیاء دی حفاظت ہوندی ہے جتنا کہنو کسی شے نال پیار ہوئے وہ اتنا اس دی لج رکھ دے حیاء دی انتہا ہائی بابا علیاس ماں زہراہاس نانا محمداس اسمت اور طہارت دے ماحول دی پلی ہوئی آئی چادر نال ایڈا پیاراس جو پیو دی جھولی چ بیا پیو دی جھولی چ بیا تاوی چادر پا باندھی آئی نانے دی جھولی جتنے تائی باندھی رہی ہے 2.5 سال 3 سال 3.5 سال تاریخ دیئے نانے دی جھولی چ بیا تا چادر پائی ودیو بغیر چادر دے باندھی نانے دی جھولی چوئی دو چیزاں نال اللہ دی کائناتی چوں حد تو زیادہ محبت آس سر دی چادر برا حسین جنہاں دی کوئی قیمت نہ معین کر سکتا سر دی چادر تے برا حسین تھوڑی نماز دا ٹائم بھی ہوندہ پہ میں بھی تقریباً گھنٹے دے نیڑے پہنچ گیا بات تھوڑی جگہ اور کر سر دی چادر برا حسین پہلے دسا حسین کتنا پیارا لوگ بہت ساری گلہ سنیں دیں یوسف تے یعقوب دی پیو تے پتر علی محبت دا واقعہ سنیں دیں جی میں یوسف نو یعقوب نال تے یعقوب نو یوسف نال محبت آئی انہیں کہیں پیو نو پتر نال تے کہیں پتر نو پیو نال بندے واقعات سنان دینے یوسف تے یعقوب تے بہنہ تے بھراما دی محبت تسا تے جی میں حسین نو زینب نال تے جی میں بی بی نو بھرا نال محبت ہائی یہ دی مثال نہیں ملتی سیرت زینب والا لکھ دے کہ جدہ بی بی دی ولادت ہوئی نا بے تحاشا رنی ایڑی دی تھی چپ نہیں کریں دی چپ نہیں کریں دی ماں ہاں نہ لایا گریا نہ رکا نانے گود اچ پایا وط مسلسل رنی پیو چاہی تا نہ رکیا رومنا کہ انہیں مولا حسن نو دیو حسن بہن نو چاہ کے ویڈے ٹوریا
رونا ختم نہ ہویا کہیں آکھیا بھلا دیو نہ حسین نو دیو نہ حسین نو تے جدہ شبیر سینے نہ لائی نہ چپ ہو گئی ہر کہے نو پتہ لگ گیا اے حسین دے ونڈے دی بھینے حسین اس بھین دے ونڈے دا ویر ہے بڑے مسائب سنے اس نہیں میرا مسائب میں پہ پڑھنا بہت کھٹ لوگ بیان کر دینے تھوڑا رول اسے کوئی بات نہیں پتہ لگ ویسیا جو محبت دا انداز کیا ہا 2 محرم نو کربلا آئی 5ویں کو لو فوجاں شروع ہو گئیاں 6ویں کو لو خیمے تبدیل ہونے شروع ہو گئے 7ویں کو لو پانی بند ہویا 8ویں تائیں میدان بھری گیا 9ویں محرم نو آئیں پرے فوجاں دے ہر پاسے ہو نظر آئے گھوڑیاں دی ہنا ہٹ اڑ دیوں یا دھوڑا فوج دا شور لوگاں دیاں آوازاں انہیں 9ویں دی دیگر نو اپنے خیمے دے سینچ کھڑے آئیں تے دائی کو لو پچھے اس دائی یہ آواز ہون باؤں ڈھیر کیوں آئیے دائی دسیا ہے کہ گروہ آیا ہے وڈا سارا دستہ فوج دا آیا ہے انہاں شور مچایا دیئے میرے بھرانو سڈ جدہ شبیر آئین نہ فرمایا جڑی ہون فوج دا دستہ آیا ہے اے کیوں آئین فرمایا ہن تیرے بھرا دے خون دے پیاسے اے تیرے بھرانا لڑنے سن کر روئیں قدا نہیں آکھیا جو تو پہلے روئیں میرے جملہ تیرے جگر جو ہنچ کاٹ لئی سی جدہ یوں سنے دنے جو تیرے بھرا دے خون دے پیاسن روایت دے لفظن کتاب دنا شہید انسانیت علامہ علی نے کی نکن دی لکھی ہوئی ہے فرمیندن وقت اس تو برداشت نسو ہویا وقت غش کھا کے زمین تے جھڑیے لیکن جدہ زمین تے جھڑیے تا کلی نائی نال خلاص و بھرا حسین ادو بھیڑ جھڑیے ادو شبیر زمین تے بیٹھا ہے بھیڑ دا سر چاہ کے جولی چپایا ہے این بھیڑ دے چہرے تو وال کٹھے کیتے این لگی ہوئی مٹی صاف کیتی ہے جدہ بھرا دی گود دی گرمی محسوس ہوئی سنا اکھ پہلیس لیکن ہنجوں پہ لڑ دیا ہیں شبیر پوچھیا ایڈی کیوں گھبرا گئی فرمین دیئے شبیر نانا ٹوریا تھا اممہ زہرا بھی آئی بابا علی بھی آ بھرا حسن بھی آ تو بھی آوے وقت اممہ ٹوری تا بابا علی آ تو صدو بھراوے وقت بابے نو ضرب لگی تا حسن بھی آ تو بھی آوے وقت حسن دا جنازہ چاہیا تا تو تا ہمیں حسین ہون یقین ہو گیا میں جو بچدا تو ہی نہیں شبیر جے نہ رو ماں تو کیا کروں ہون پاک لگ گیا مجھے تو نہیں بچدا سوکھا سو سننا جو میرا بھراٹ ہو رہا ویندہ ہے سوکھی آئی جدائی میں پیچھے دینا خالہ فوت ہوئی بھائی عمران دی میں اچھایا میں نے فرمایا میں نے دسے جو ٹر دے لے بھیرا بھین نو کیا یہ جملہ اسلامی تعلیمات 2 جگہ تے لبتا ہے اگر مطالعہ کرو گے نا 2 جگہ تے ایک شہر مکہ وچھڑن والی حاجرہ چھوڑن والا ابراہیم براق تے چڑھا کے لے گئے ہیں جنگل بیابان نے چھوڑیا ارد گرد خیمے کے ہی نائن لٹیرے کے ہی نائن کوئی نہ نے آکھیا میرے ونجن دی ڈھیلے تینو قید کر لئی سین تے لٹی وننا ہے تیرا بچہ مری وننا ہے تے در بدر ہونا ہے نہیں صرف لہایا نے تے جدہ ابراہیم دی براق ہٹی نا براق ہٹ دی تے بی بی پوچھیا الہ من تفوزنا ابراہیم خلیل سانو کہیں دے حوالے کیتا ہے فرمایا الہ ربکم میں تو انو اللہ دے حوالے کیتا ہے چپ کر گئی حاجرہ لیکن بڑا فرقہ حاجرہ کربلا اور حسین دا جدہ بھرا ٹر دا پیا مارو مارو دی آوازان یقین آز بھرا لازے دا مہمانے بھرا آکھیا میرے بعد تے رسیاں پاوڑیاں تے میرے بعد قید ہونا ہے میرے بعد تیرے خیمے لٹی وننے میرے بعد تے در در وننا ہے تے بعد آرج پھرنا ہے جدہ بھرا ٹرن لگا سنا ٹر دے بھرا تو پوچھے سلامن تو فوضنا شبیر میں کہیں دے حوالے ہنجو لوڑ پہیاں فرمایا زینب تو اللہ دے حوالے میری بہن تو سوکھا نا غریب دا خیمیاں چو نکلنا آیت اللہ حافظ بشیر دے جملے
حالت رکوع وچ باہر نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ حافظ صاحب دے کول مان والا جوان ہے کہندا سائیں فرمائندے ہیں جو جدا نکلن تا حالت رکوع دی آئی میں آدھا انہیں گالے کمر جھک گئی آئی بدن جگہ جگہ تو زخمیا لباس پھٹ گیا خون چو رت زخم چو رت و دیفا دی آئی زرے چو خون ہے نفس کے می کشید خون از زرش مثل فوار درمی آمد انہا ٹھیک فرمایا غریب ساج و لویا زرے چو خون فوار مار کے پہ نکلتا جگرہ بھینا دا جڑیاں ویدیاں کھلیا عام طور تے پڑھنے والے پڑھ دیں میرا دل ہو گیا انہیں ودا سنائیں چاہ عام طور تے پڑھنے والے پڑھ دیں جو شبیر ٹورے تے لگے گئے نا بڑا اوکھا نکلے آئے پیڑا دے خیمے جو سائے میں پڑھے آئین گھوڑے دی واگ مڑے دے آئین کافلے دے نکے نکے بچے دوڑ کے گھوڑے دے اکوا بھی دے آئین وقت گھوڑا مڑے دے آئین تا صحابہ دیا عورتاں بھی دے آئین وقت گھوڑا مڑے دے آئین نکے نکے بچیاں کافلے دیا بھی دے آئین جدا وقت گھوڑا مڑے دے آئین اگو بھیڑا زہرہ دیا مردیا بھلیا بھیڑا بھی دے آئین پوچھ دیا نہ سکیں دے حوالے فرمیں دے آئین تو سا اللہ دے حوالے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے انہیں نکلے جوے کہیں گھاری چو جنازہ نکلے سمجھدار بیٹھے ہو جی تو جنازے نکل دین پچھو پرددار نال ٹر دیا جنا دروازہ ونجے پرددار اتھائی کھلو کے روڑ لگ پل دین حسین اپنے خیمے چو نکلے آئے بھیڑا نال نال ماتم کریں دیا سہبر آز دے لفظ نے ارتفاع فاتانہن البکاء والعویل اچیاں رنیاں زہرہ دیا دے پردہ رون دے آئے جتنے تائیں جنازہ ٹردہ ونجے لگ دیاں پردہ دار اتھائیں جنازہ ویدیاں کھلیاں رہ دیاں میں آتا ہونا حسین دیاں بھیڑا جیاں بھیڑا کئی نہیں زینب دے ویر جے ویر کوئی نہیں حسین گھوڑا کڑے آئے بھیڑا دی حد مک گئی بھرا دی شروع ہو گئی بتا کہ شبیر گھوڑا بھجا کے لگا گیا جتنے تائیں بھرا نظر آندہ ہے جگر سوال میں تیرا جگر چو حج کد لینی ہے جتنے تائیں بھرا نظر آندہ رہے آئے بھرا دی کڑوے دیا رہی ہے بتا جانے شبیر لگا گیا میں پڑے آئے ہر دوے قدم تے گھوڑا رکیں دے آئے مڑ کے بھیڑا روے دے آئے آدھے نراز نہ ہوئے میری مجبوری بن گئی ہے میرے سجدے دا ٹائم آ گیا ہے میں تینو جنگل چکلا نہ چھوڑا گا میری فوج مک گئی ہے تمام علماء لکھئے ہر کہیں اپنے اپنے رنگچ لکھیا سارے ہیں لکھیا قبلہ علامہ محمد حسین صاحب نے بھی ہے جڑی روایت میں پہ پڑھتا ہے صاحب ریاض دیئے صاحب ریاض آتا ہے گھوڑا بھجدہ دال جا تو ابنت ہو صغیرہ بھج دیئے گھوڑے دیئے گنکی جائی دھی آئی ہے تے جدہ رو دی ہوئی دھی نظر آئی ہے نزل من المرکب غریب تو گھوڑے دی زین چھٹ گئی ہے جلا سالہ لرز حسین مٹی تے بہرے آئے دی دیاں کلائیاں کمب دی ہوئے زخمی ہتھنال نبیان جھولی چھ دھینو چھ بہایا ہے اپنے کب دیوئے ہتھنال دھی دیا ہنجوں بیٹھے پجھے در آدھے بیٹھے نے اتنی نہ رو تیرے رومن لال میرا حال دے میں بیکھ نہیں سکتا تو رو بھلو میں کیمرے دیا کھچ کھلوں ممکن ہے لائیو پہ چل دی ہوئے ممکن ہے کوئی اور مذہب دے لوگ پہ سن دی ہوئے آکھیں یو تانے ہیں نہ رو حسین ٹر دے لے دھین رو کی ہے نہیں ہے پورا سنینا دے بیٹھن لا توہرے کی قلبی بے دمے کے رو کے بابے دا دل نہ دکھات رضا یتول